بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ گورنمنٹ میں جاب کرتے ہیں اور ہر ماہ جی پی فنڈ میں آپ کی جو پیمنٹ ہوتی ہے، آپ کی سیلری ہوتی ہے، اس میں کٹوتی ہوتی ہے اور ہر سال اس پر انٹرسٹ لگتا ہے، یعنی مطلب نفع ملتا ہے جو کہ سود ہوتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ اس کا کیا حکم ہے، واقعی سود ہے یا حلال ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جو جی بی فنڈ میں کٹوتی ہوتا ہے، تو جو رقم آپ کی جتنی کٹ چکی ہے اتنی ہی جو ہے رقم، وہ آپ کا اپنا حق ہے، وہ بالکل جائز، حلال اور طیب ہے۔ البتہ جو حکومت کی جانب سے جو اس فنڈ کے اوپر اضافی رقم ملتی ہے تو وہ بالکل سود ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ وہ لے کر بغیر ثواب کی نیت سے، بغیر صدقے کی نیت سے کسی شرعی فقیر کو دے دیا جائے، وہ خود استعمال نہیں کر سکتے، وہ حلال نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک آپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات مطلب یہ آفر اگر ہے کہیں کہ چاہیں تو آپ جی بی فنڈ کے اوپر جو آپ کو نفع ملتا ہے، آپ فارم فل کر کے منع کرتے ہیں کہ ہم وہ نفع نہیں دیں گے، ہمیں اپنی ہی رقم دے دی جائے۔ اگر یہ آپشن ہے تو پھر یہ آپشن استعمال کرنا ہر بندے پر لازم ہے۔ اگر نہیں استعمال کریں گے گناہگار ہوں گے۔ ہاں، یہ آپشن نہیں ہے تو اب گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن وہ رقم استعمال نہیں کر سکتے جو اضافی ہے، جو نفع کے نام پر، جو کہ در حقیقت سود ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کے پاس جو ہماری رقم کٹوتی ہوتی رہتی ہے وہ ہمارا حکومت کے اوپر قرض ہے، اور قرض پر نفع لینا خالص سود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز المال کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہوتا ہے۔ تو یہ لہٰذا یہ خالصتاً سود ہے، تو وہ لینا اگر تو اپنے اختیار میں ہے کہ منع کر سکتے تھے، درخواست دے سکتے تھے، نہیں دی، اب وہ مل رہا ہے تو اب لینے کی وجہ سے بھی گناہگار ہوں گے، اور ان پر واجب ہوگا کہ یہ جو اضافی رقم ہے یہ کسی شرعی فقیر کو بغیر ثواب اور صدقے کی نیت کے اسے دے دیا جائے، اسے مالک بنا دیا جائے۔ اچھا، بسا اوقات پھر ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ اگر زیادہ کٹوتی کروائیں تو اس کے اوپر نفع پھر کچھ زیادہ لگتا ہے، تو اب یہ کٹوتی زیادہ کروانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک تو حکومت کی طرف سے ہوتا ہے کہ اتنے فیصد ہم نے آپ کی سیلری میں سے نکالنا ہے، اور پھر ایک آپشن بعض کو یہ بھی ملتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو زیادہ کٹوتی کروا لیں، پھر آپ کو اس پر نفع زیادہ مل جائے گا۔ تو بعض لوگ نفع کی لالچ میں اپنی کٹوتی جو ہے وہ سیلری میں سے زیادہ کرواتے ہیں، تو یہ کٹوتی زیادہ کروانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کٹوتی زیادہ کرواتے ہیں اور یہ آپشن استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو نفع نہیں ملے گا، تو اب کٹوتی زیادہ کروائی جا سکتی ہے کہ آپ زیادہ کسی کو قرض دے رہے ہیں اور وہ آپ کو بعد میں اکٹھا مل جائے گا، تو اس میں کوئی مضائقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا، آپ نے یہ سوال کیا کہ پرائز بانڈ کے جو نکلے ہوئے پیسے ہیں وہ حلال ہیں یا وہ سود کے زمرے میں آتے ہیں؟ تو دیکھیں، جو پرائز بانڈ ہیں یہ بالکل پرائز بانڈ کی ایک اپنی مالی ایک حیثیت ہے، یہ قرض کی رسید نہیں ہے، لہٰذا پرائز بانڈ لینا، بیچنا یہ بالکل جائز ہے۔ اور پرائز بانڈ کے اوپر جو انعام ملتا ہے وہ بالکل مال حلال ہے، طیب ہے، وہ انعام کے زمرے میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ اس میں سود ہے، نہ اس میں جوا ہے، بلکہ ایک خرید و فروخت ہے کہ پیسے آپ نے دیے، پرائز بانڈ لے لیا، اور پرائز بانڈ کی ایک اپنی ایک مالی حیثیت ہے، یہ قرض کی رسید نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی کا پرائز بانڈ جل جائے یا کوئی پھاڑ دے، چوری ہو جائے، گم ہو جائے، تو اس کا وہ مال ضائع ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ وہ بینک میں جا کر رجوع کر کے وہ اپنے پیسے پھر نکلوا لے، تو اس کے پیسے وہ ضائع ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ پرائز بانڈ کی اپنی ایک مالی الگ ایک حیثیت ہے، تو لہٰذا اس کے خرید و فروخت میں کوئی حرج، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر اگر جو قرآن اندازی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے انعام نکلتا ہے تو وہ بالکل حلال اور جائز۔ البتہ کچھ چند سالوں پہلے حکومت پاکستان نے پریمیم پرائز بانڈ، جو 40,000 والا پرائز بانڈ ہے، وہ نکالا ہے، تو وہ بالکل ناجائز ہے، وہ سود پر مشتمل ہے، وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس پر 6 ماہی یا سالانہ پروفٹ بھی ملتا ہے، اور وہ سمجھنے کے ایک قرض کی رسید کی مانند ہے۔ تو وہ پریمیم جو پرائز بانڈ ہے 40,000 والا وہ جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ پرائز بانڈ وہ بالکل جائز ہیں۔ تیسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ یہاں ایک کمیٹی لوگ ڈال رہے ہیں کہ 5,000 اس کو 5,000 کی کمیٹی ہے، پر منتھ 5,000 کی ہے، اور
یہ 20 مہینے چلے گی تو 10 مہینوں میں 50,000 ہو جائے گا، پھر 10 مہینوں میں 50,000، تو 20 ماہ میں یہ کمیٹی چلے گی اور 1,00,000 روپے نکلے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کمیٹی میں جس کی پہلی کمیٹی نکل آئی قرآن اندازی میں، تو اس کی بقیہ کمیٹیاں جو ایک اقساط معاف ہو جائیں گی، بس وہی اس نے ایک 5,000 دیا اور 1,00,000 لے لیا۔ اسی طرح دوسرے نے جس کی دوسرے نمبر پر نکلی اس نے 10,000 دیا، 1,00,000 نکلا، بقیہ نہیں دے گا۔ تو یہ ہر ماہ ایک بندے کو کمیٹی ملے گی اور بقیہ اس کی جو اقساط ہیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ لیکن اگر 20 اقساط پوری ہو گئیں اور جن جن کی کمیٹی نہیں نکلی تو پھر ان سب سے ایک ایک زائد کمیٹی لی جائے گی، یعنی پھر 20 نہیں دیں گے، جن کی نہیں نکلی وہ 21 دیں گے۔ تو اب آیا یہ شرعاً کیسا، تو یاد رکھیں یہ کمیٹی بالکل یہ سود اور جوئے پر مشتمل ہے، بالکل جائز نہیں ہے، بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو جوا لگا رہے ہیں کہ اگر تو ہماری نکل آئی 5,000 میں تو ٹھیک ہے، نہیں تو رہ گئی تو ٹھیک ہے، پھر ہم 1,05,000 دے دیں گے۔ تو یہ بالکل خالصتاً جوا ہے، یہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، سود بھی ہے، جوا بھی ہے، کہ ان کے پاس وہ جو آپ کی رقم ہوتی ہے وہ قرض ہوتی ہے اور قرض پر آپ نفع لے رہے ہیں کہ اس پر آپ کو قرآن اندازی اور انعام کا لالچ ہے کہ آپ نے قرض دیا تو ہو سکتا ہے 5,000 میں 1,00,000 نکل آئے، 10,000 میں 1,00,000 نکل آئے، 15,000 میں 1,00,000 نکل آئے، تو یہ بالکل قرض پر نفع ہوگا جو کہ بالکل سود کے زمرے میں بھی آتا ہے اور جوا بھی ہے، کیونکہ اس میں 5,000 جو اضافی ہیں وہ آپ کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا یہ کمیٹی بھی جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔